حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نور نظر اور دختر نیک کے اختر ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ام رومان ہے۔ یہ 6 برس کی تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال قبل نکاح فرمایا، اور شوال 6 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کشانہ نبوت میں داخل ہوگی، اور 9 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرفراز رہیں۔ ازواج مطہرات میں یہی کنواری تھیں اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحاظ میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی، مگر حضرت عائشہ جب میرے ساتھ بستر نبوت پر سوتی رہتی ہیں تو اس حالت میں بھی مجھ پر وحی الہی اترتی رہتی ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 3 راتیں میں خواب میں یہ دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا اور مجھ سے یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ناگہاں وہ تم ہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو وہ اس خواب کو پورا کر دکھائے گا۔ فقہ حدیث کی علوم میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ان کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ 2210 حدیثیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں سے 174 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں ہیں، اور 54 حدیثیں ایسی ہیں جو صرف بخاری شریف میں ہیں، اور 68 حدیثیں ایسی ہیں جن کو صرف امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں تحریر کیا ہے۔ ان کے علاوہ باقی حدیثیں احادیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔ ابن سعد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئی۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری برات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ نکاح سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دی تھی، اور آپ 3 راتیں مجھے خواب میں دیکھتے رہے۔ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے۔ یہ شرف میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی۔ امہات المؤمنین میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوتی رہتی تھی اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ اعزاز خداوندی ہے جو میرے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ کو حاصل نہیں ہوا۔ وفات اقدس کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی، اور آپ کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا، اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں ہوئی۔ عبادت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ عبادت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھیں، اور اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھیں۔ سخاوت اور صدقات و خیرات کے معاملے میں بھی تمام امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خاص طور پر بہت ممتاز تھیں۔ ام زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ اس وقت 1,00,000 درہم کہیں سے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس وقت ان سب درہموں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا اور 1 درہم بھی گھر میں باقی نہیں چھوڑا۔ اس دن میں وہ روزہ دار تھی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا
اور 1 درہم بھی باقی نہیں رکھا تاکہ آپ گوشت خرید کر روزہ افطار کرتی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اگر مجھ سے پہلے کہا ہوتا تو میں 1 درہم گوشت منگا لیتی۔ حضرت عمر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے تھے، ان کا بیان ہے کہ فقہ حدیث کے علاوہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب کا جاننے والا نہیں پایا۔ وہ دوران گفتگو میں ہر موقع پر کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھیں جو بہت ہی برمحل ہوا کرتا تھا۔ علم طب اور مریضوں کے علاج معالجے میں انہیں کافی بہت مہارت تھی۔ حضرت عمر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حیران ہو کر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اماں جان، مجھے آپ کے علم حدیث و فقہ کوئی تعجب نہیں، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور صحبت کا شرف پایا ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ترین زوجہ مقدسہ ہیں۔ اس طرح مجھے اس پر کوئی تعجب اور حیرانی نہیں ہے کہ آپ کو اس قدر زیادہ عرب کے اشعار کیوں اور کس طرح یاد ہو گئے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر ہیں۔ وہ اشعار عرب کے بہت بڑے حافظ و ماہر تھے، مگر میں اس بات پر بہت ہی حیران ہوں کہ آخر یہ طبی معلومات علاج معالجہ کی مہارت آپ کو کہاں سے اور کیسے حاصل ہوئی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری مشریف میں اکثر حلیل ہو جایا کرتے تھے، اور عرب و عجم کے اتباع آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں تجویز کرتے تھے، اور میں ان دعاؤں سے آپ کا علاج کیا کرتی تھی، اس لیے مجھے طبی معلومات بھی حاصل ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب میں بہت سی حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ 17 رمضان المبارک 57 ہجری یا 86 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستانوں میں دوسری ازواج مطہرات کی قبروں کے پہلو میں دفن کیا۔